نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایمان والا بنا کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بندے 3 باتوں کو اگر اپنا لیتے ہیں تو میں 3 ذمہ داریاں ان کے لیے لے لیتا ہوں۔ 3 کام بندے اپنائیں، 3 کاموں کو بندہ کر لے تو پھر 3 کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ارشاد فرمایا ہے سب سے پہلا کام جو انسانوں کو کرنا ہے وہ ہے ایمان سے سرفراز ہونا۔ بندہ صاحب ایمان بن جائے، ایمان والا بن جائے، اللہ کی ذات پر ایمان و یقین اس کو حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں۔ ایمان کے بغیر تو آگے گاڑی بڑھتی ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ دنیا کے اندر تو دیکھو بغیر ایمان کے اگر کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو دنیا کے اندر تو اس کا اجر دنیا کے اندر تو ملتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایمان والا دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کو اس کے فوائد ملتے ہیں، آخرت میں تو اس کے فوائد ملیں گے۔ اور بغیر ایمان کے اگر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا اس کا جو اجر، اس کا جو بدلہ ہے وہ دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملے گا ایمان کے بغیر۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتلائی کہ بندہ ایمان کو اپنائے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بتلائی ہے وہ ہے اللہ کا خوف، تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف، گناہوں سے برائیوں سے پرہیزگاری، ان کا دونوں کا نام تقوی ہے۔ اللہ کے خوف کا نام اللہ سے ڈرنا، یہ بھی تقوی ہے، اور برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کرنا، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ دوسری چیز بندے کے اندر اگر یہ آ جاتی ہے، تقوی کی صفت آ جاتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کامیابی کی جو ذمہ داری لیتا ہے ان میں سے دوسری ذمہ داری جو ہے یہ ہوگی انسان کی کہ بندہ پرہیزگاری اختیار کرے ہر برے عمل سے، اللہ کا خوف اس کے اندر بیٹھا ہو کہ ہر موقع پر وہ اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے، حرام کام سے بچے، پرہیزگاری اختیار کرے، حرام کے علاوہ جو مشتبہات ہیں، جو لایعنی، ان سے بھی بچنا، یہ تقوی میں آپ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ چیزیں تو ہیں جو بالکل حلال ہیں، جن کا حلال ہونا بالکل واضح ہے، کھلے طور پر ان کو بیان کر دیا گیا کہ یہ چیز حلال ہے۔ مثلا کھانا پینا، پھل فروٹ وغیرہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ حلال ہیں، بالکل کھلے طور پر بتلا دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو بالکل حرام ہیں، جن کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن حدیث سے صراحتاً موجود ہے کہ بھئی یہ حرام ہے، جیسے شراب ہے، جوا ہے، بد نظری ہے، گالی گلوچ دینے، سب حرام کام ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ حلال جو جن کو قرآن کریم میں بتلا دیا گیا، حدیث میں بتلا دیا گیا، جن چیزوں کی وضاحت کر دی گئی ان سے بچنا بھی آسان ہے، ان کو اپنانا بھی آسان ہے۔ اور حرام کام جو کھلے طور پر واضح ہیں، جن کا حرام ہونا کھلے طور پر بیان کر دیا گیا کہ بھئی یہ حرام ہے، شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، ایسے ہی نماز چھوڑنا حرام، یہ حرام کام، ان سے بچنا بھی آسان ہے بندے کے لیے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو مشتبہات، جن کو مشتبہات کہتے ہیں، جو مشتبہ ہیں، نہ ان کا حلال ہونا واضح ہے، نہ ان کا حرام ہونا واضح ہے،
ایسی چیزوں سے بچنا بھی تقوی کا اندر داخل ہے۔ تقوی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچے جن کے حلال حرام ہونے کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہو، مشتبہات سے بھی بچا جائے۔ حلال سے تو بچنا ہی، حلال کو تو اپنانا ہے، حرام سے تو بچنا ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جن کے حرام اور حلال ہونے کے بارے میں واضح نہ ہو کہ بھئی یہ کام حلال ہے حرام ہے، ان سے بھی بچنا، ان سے بھی احتیاط اختیار کرنا، یہ تقوی کا اندر داخل ہے۔ اور جو برائی ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے تو بہرحال بچنا لازم ہے ہی۔ جب تک بندہ گناہوں سے نہیں بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اتنی بڑی دی ہے کہ انسان جس کے لیے اپنی پوری زندگی لگاتا ہے، جس کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، بڑا جتن کرتا ہے، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں ان 3 اعمال کی بنیاد پر کہ بندہ ان 3 عادتوں کو ڈال لے۔ سب سے پہلی چیز ایمان لے، آپ کو اپنا لے، ایمان کی صفت سے جو ہے سرفراز ہو جائے۔ دوسری چیز ہے اللہ کا خوف اور گناہ سے پرہیزگاری کی عادت اپنے اندر ڈال لے۔ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے، ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا کہ جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو اب اللہ کے حکم پر ہی چلنا ہے، اپنی جو ہے مرضی کو سامنے نہیں رکھنا ہے، اپنی ضرورت کو سامنے نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کا حکم آ جاتا ہے اذان لگنے کے بعد نماز پڑھنے کا، تو اس کو اپنانا یہ بھی ایک ایمان کا تقاضا ہے، لیکن بڑی سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ بڑی کوتاہی کی بات ہے کہ اذان لگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کتنی دیر کے لیے جو ہے بندوں کو جو ہے مسجد میں آنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ پورے دن آپ کو رہنا ہے۔ جمعہ میں تو ایک دن جو ہے ایک دن آتا ہے ہفتے پورا 8 دن میں، تو بھئی اس میں اگر آپ ہو سکے تو آدھا گھنٹہ بھی جو ہے 1 گھنٹہ پہلے اذان لگتی ہے، اس اذان لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تیاری کر کے جلدی سے مسجد میں آ جائیں۔ اب تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی عین وقت ہو جبھی جا کر ہی تیار ہو کر کے آئیں، جو ابھی نماز کا وقت قریب ہونے والا ہے اور اب آنا شروع ہو رہے ہیں، ابھی ایک مسجد میں جو ہے اعلان ہو رہا ہے کہ 3 منٹ جماعت بچی ہے، ابھی نماز ہی نہیں آئے، کیا تو ان میں جمعہ ہوگا؟ کیا جمعہ کا فائدہ ہے ان میں جمعہ پڑھنے سے؟ جمعہ کا مقصد بھی حاصل نہیں ہو رہا، کیا فائدہ ہے اسے جمعہ پڑھنے سے؟ بھئی جمعہ کا مطلب اجتماعیت، اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھنا، جتنی اجتماعیت ہوگی تو جمعہ کا مقصد حاصل ہے۔ اگر اجتماعیت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، ایک مسجد میں جا کر کے جمعہ پڑھ لینا چاہیے جہاں پر ہمارے بہت زیادہ جو ہے جہاں اکٹھے اجتماعیت نظر آئے، وہاں پڑھنا چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسی ہر مسجد میں جمعہ کرنا ہے، اسی لیے منع کر رہے ہیں۔ بھائی کیا فائدہ ہے ایسے؟ جمعہ کا مقصد تھوڑی ہے، جمعہ یہ تھوڑی ہے کہ بھائی جمعہ ایسی چیز کہیں بھی اس کو آپ کر لو اور ہو جائے گا، 5 آدمی کر لے 10 آدمی کر لے۔ ایک تو ہوتا ہے مجبوری کی حالت میں اس کی گنجائش دینا، اجازت ہے کہ اتفاق سے کہیں جو ہے آپ کے بستی میں اجازت ہے جمعہ ادا کرنے کی، لیکن ایسا ہوا کہ اتفاق سے کچھ افراد مسجد میں نہیں پہنچ پائے، جمعہ نکل گیا اور کہیں اکٹھے جمع ایک جگہ پر، تو بھئی مسجد گاؤں کے اندر جمعہ پڑھنے کی اجازت گاؤں کے حد کے اندر ہے تو اجازت دے دی بھئی آپ یہاں پر بھی جمعہ کر سکتے ہو۔ لیکن ہر مسجد میں جمعہ کرنا، ہر مسجد میں چھوٹی بڑی جمعہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی اپنے اپنا الگ الگ جمعہ ہو جائے؟ یاد رکھیں جمعہ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعیت، اکٹھے ہونا، اکٹھے ہو کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اللہ کے نبی کی اس امت پر فخر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس امت پر فخر کریں گے کہ دیکھو میرے بندے کتنی اجتماعیت کے ساتھ اکٹھے ہو کر کے میرے سامنے سجدہ سر بسجود ہو رہے ہیں، سجدہ میں جو ہے جھک رہے ہیں میرے سامنے آ کر کے۔ یہ میری بندگی کی علامت ہے، یہ میری حکم و فرما برداری کی علامت ہے میرے بندوں کے اندر۔ اور اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو سبق سکھلانا ہوتا ہے، ان لوگوں کو اپنے اتحاد اور متفق ہونے کو بتلانا ہوتا ہے، جو غیر ایمان والے کافر اور مشرک ہے، جو ایمان والوں سے جو نفرت رکھتے ہیں ایمان والوں کی، ان کو بتلانا ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اب جو جماعتوں میں الگ الگ 10 آدمی 20 آدمی 50 آدمی مل کر کے جمعہ کر رہے ہیں، نہیں میرے بھائی اس سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری اس مسجد میں کوئی ایسا نہیں کہ اس مسجد کے اندر بھی کم ہے، اگر سارے افراد آئے تو یہاں بھی اجتماعیت بن سکتی ہے، لیکن بڑی کوتاہی بات ہے اب جمعہ کا وقت ہوتا ہے 2:45 بجے کا وقت ہے، مجھے خوب پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن 2:45 بجے سے اوپر ٹائم جا رہا ہے، ابھی تک تو اتنے نماز آئے جتنے عام حالات میں ہوتے ہیں، پھر کیا فائدہ اس کا؟ کیا یہ اللہ کا خوف ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے؟ اللہ کا خوف ہی دل کے اندر سے نکل گئے، اسی لیے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کا خوف جب دل سے نکل گیا تو اب آگے کامیابی کا ہونا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔
نا اتفاقی کا ہونا یہ نا اتفاقی کی علامت ہے کہ جب مقصد جو ہے فوت ہو رہا ہو تو نا اتفاقی کی علامت ہے. اس سے آپس میں دوریاں پیدا ہوگی، اس سے محبت پیدا نہیں ہوگی. محبت کا مقصد یہ تھا کہ اذان لگ گئی، اللہ کا حکم آ گیا، سارے لوگ ذرا اکٹھے ہو کر کے چلو آج تو کم سے کم اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھ لیں. بھائی پورے ہفتہ پوری جو ہے اپنے اپنی مشغولیات کے اعتبار سے کام جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کسی کو کوئی جنگل میں کام کر رہا ہے تو بھائی وہاں نماز پڑھنے کا ہو، ٹھیک ہے. اگر مجبوری ہے وہاں نہیں آ سکتا وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. کوئی بازار چلا گیا، کوئی جو ہے کسی کی جماعت نکل گئی، گھر پہ پڑھ لیے. لیکن جمعہ کے اندر تو جمعہ کا دن اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھائی خاص طور سے اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن تو آپ کو ہر حال میں مسجد میں پہنچنا ہی چاہیے. اپنی اجتماعیت کو ثبوت دینا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم جو ہے اپنے آقا کے امتی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہو کر کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے. یہ مقصد ہے جمعہ کا کہ جمعہ آیا ہے تو جمع کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ تفریق ڈالنے کے لیے، پھیلانے کے لیے. بھائی 20 آ گئے، 50 آ گئے، ہو گئے جمعہ. افراد بستی کے اندر افراد کی جو ہے اگر اعتبار لگایا جائے تو 200 250 افراد آرام سے ہو سکتے ہیں، اور آتے بھی ہیں، بعد میں آتے ہیں. جمعہ کی فضیلت دیکھو اسی وقت تک حاصل ہوتی ہے جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا ہے. خطبہ شروع ہوتا ہے تو جمعہ کی فضیلت میں نہیں ملتی ہے، اور الگ بات ہے کہ جمعہ تو آدھا ہو جاتا ہے لیکن فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. جمعہ کی فضیلت اسی لیے بیان کی گئی. جمعہ کی فضیلت جتنی بھی آتی ہے وہ سب جبھی حاصل ہوتی ہے جبکہ جمعہ کا مقصد بھی حاصل ہو. جب مقصد ہی فوت ہو رہا ہو تو میرے بھائیو فضیلت کہاں سے حاصل ہوں. اس لیے یہ یہاں پر جو کوتاہی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی نافرمانی کی علامت ہے، یہ بھی اللہ کا خوف دل کے اندر نہ ہونے کی علامت ہے. اللہ کا خوف ہونے کا تقاضا تو یہ ہے، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کے حکم آیا، ہمارے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو فوراً، اور ہونا تو یہ چاہیے، اللہ کے نبی کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے، یہ تھا کہ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ صبح سے ہی تیاری کرنا شروع کرتے تھے. صبح سے ہی نہانے کی تیاری، غسل کی تیاری، صاف ستھرے کپڑوں کی تیاری، عطر لگانا، خوشبو لگانا، جمعہ کے لیے پہلے سے تیار ہو کر کے بیٹھتے تھے. اور پھر جو جمعہ کے جیسی اذان لگتی فوراً جو ہے جمعہ کے لیے جاتے. ہمارے کابرین کا یہی دستور رہا ہے. ان بزرگان دین کو، ان علماء دین کی جو ہے تاریخ کو آپ اٹھا کر کے سن کر کے دیکھیں، جنہوں نے جیل کے اندر قیدیں جو ہے اپنا وقت گزارا ہے، انہوں کا بھی طریقہ کا جیل کے اندر بھی وہ اس سنت کو جو ہے نہیں چھوڑتے تھے. لکھا ہے بزرگان علماء دین کے بارے میں کہ جب مالٹا کی جیل میں جو علماء کرام گئے ہوئے تھے، جن میں حضرت شیخ مہندر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تھے، ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر بند تھے، وہاں جمعہ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا. وہ جمعے کی سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ جمعہ کا جب دن آتا تھا غسل کرتے تھے، کپڑا صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، جب پوری تیاری ہوتی ہے جمعہ کی وہ کرتے تھے، اور تیاری کے بعد میں جاتے تھے. جب گیٹ تک پہنچ جاتے تھے تو وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی سیاحت کرتے، الہ العالمین یہاں تک ہمارا بس کی بات تھی، یہاں تک ہم نے کر لیا، آگے ہمارے جانا ہمارے بس کے میں نہیں ہے، اس لیے ہم آگے جانے میں مجبور ہیں. جمعہ اگر ہمارے بس میں ہوتا، بعد جمعہ پڑھنے کے لیے ہم جاتے، ہم نے جمعے کے لیے پوری تیاری کی ہے، اور نیت کے پیچھے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب نیت کے پیچھے بھی دے دیتے ہیں. اور نیت انہوں نے کر لی، پوری تیاری کی ہے تو امید ہے ان کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں نیت کے پیچھے جو ہے اعمال کا دار و مدار رکھا گیا ہے. نیت کی تو اللہ تعالیٰ اجر بھی دے دے. یہ اہتمام تھا جمعہ کا. میرے بھائیو یہی تقاضا ہونا چاہیے اللہ کے خوف کا بھی، اور یہی ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بتائی، اور آخری چیز ہے قولوا قولا سدیدا. سچ بولنے کی عادت اگر بندہ ڈال لے تو اگلی 3 بشارتوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتا ہے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ان 3 چیزوں کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو درست کر دیتا ہے. اب ہمیں سارے غور کریں، ہم اپنی اعمال کی درستگی کے لیے کون کیا کچھ نہیں کرتا، کتنی کوششیں کرتا ہے. بھائی مدرسے میں بچوں کو داخل کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی اچھی بن جائے، بیکار نہ ہو، اچھے اعمال ہی کرنے والے بن جائے. ہم جو ہے بزرگان وقت کے جو بزرگان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بزرگان دین ہوتے ہیں، ان کے یہاں وقت لگاتے ہیں اس لیے کہ بھائی ہمارے اعمال درست ہو جائیں، ہماری زندگی اچھی بن جائے. اور ہم جو ہے جماعت میں جاتے ہیں، چلا 4 مہینہ سالوں کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہماری زندگی کامیاب زندگی بن جائے، ہمارے اعمال جو ہے درست ہو جائے. اس لیے
کیا کچھ نہیں کرتے، پوری کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان 3 عادتوں کو اپنا لو، تمہارے اعمال کو درست کرنا میری ذمہ داری ہے، میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم، پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، پہلی بشارت یہ سنائی بندوں کو کہ تم ان 3 عادتوں کو اپنے اندر اپنا لو، ایمان لاؤ، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر لو۔ تیسری چیز ہے کہ سچ بولنے کی عادت ڈال لو۔ سچ بولنا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اس وقت میں۔ اکثر لوگوں سے مذاق میں مذاق میں بھی بولتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کی عادت بالکل ایسی بن گئی ہے، ایک عام سی ہو گئی، ہر بندے کے اندر عادت بن گئی ہے۔ ایک بہت بڑی ایک کمی ہے کہ بندوں کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت عام ہو گئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اس عادت کو چھوڑ کر سچ بولنے کی عادت ڈالو، تمہارے اعمال کی درستی ہو جائے گی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہمیں ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ نماز پڑھ رہے کیوں؟ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بہت سارے اعمال کرتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان 3 کاموں کو کرو، تمہارے گناہوں کی بخشش کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب سارے لوگ اعمال کے الجھن میں پھنسے ہوں گے، ان 3 لوگوں کے گناہوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے گا۔ تیسری جو بشارت سنائی وہ ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ۔ جب بندہ ان 3 عادتوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق اس کی زندگی آ جاتی ہے، اور جو اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، جس نے اپنی زندگی گزاری فقد فاز فوزا عظیما، سب سے بڑی جو کامیابی ہے اور وہ آخرت کی کامیابی، وہ کامیابی گویا اس نے پا لی، وہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کو پا لیتا ہے جو اس طرح اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسے تو پیدا نہیں کر دیا، اس دنیا کے اندر ایک مقصد لے کر کے بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد ہے زندگی اللہ کی بندگی ہے، نہیں کہ دنیا کی زندگی کو ہم دنیا کے مشاغل کو اپنی بندگی بنا کر کے اپنا مقصد بنا کر گزار دیں۔ ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کا کہ میرا کون سا وقت کہاں گزر رہا ہے، بیکار تو نہیں جا رہا ہے۔ بھئی اللہ کا جب حکم آ رہا ہے تو کم سے کم اس وقت تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی دنیا کی ضروریات کو ضرورت کے بقدر استعمال کرے، باقی سارا وقت اللہ کے راستے میں، اللہ کی یاد میں لگے۔ لیکن اتنا نہیں صحیح تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب 5 وقت کے لیے ہمیں پکارا جائے، جب جمعہ کے دن خاص طور سے ایک مقصد کے لیے، ایک مقصد کے تحت ہمیں بلایا جائے، کم سے کم اس دن تو ہم پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اپنے اکابرین کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ایک دن تو اہتمام کر کے دکھلا دیں۔ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں تو میرے بھائی ہماری زندگی کامیاب ہے، ورنہ